اور پانچویں نمبر پر رجل طلبتہ ذات منصب و جمال، وہ آدمی ہے کہ جس کو کوئی بڑے منصب والی، عہدے والی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے زنا کی طرف، فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کیا کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا تو زلیخا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، مصر کے اندر زلیخا سے بڑھ کر کوئی خوبصورت خاتون نہیں تھی، اور پھر وہ ملکہ تھی، خاتون اول تھی، بادشاہ کی بیگم ہے۔ ارے یوسف کو اس نے مائل کیا، کس انداز سے کہ 7 کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، اور ہر کمرے میں داخل ہو کر پیچھے سے تالا لگا دی۔ 7 تالے لگانے کے بعد اندر جا کر جب غلط کاروکاری پر متوجہ کیا تو حضرت نے کیا کہا، ان ربی احسن معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، منہ سے یہ کہا، جان بچانے کے لیے بھاگے، اور دل میں ایک ہی خیال تھا، خدایا بھاگنا میرا کام، تالوں کو کھلوانا تیرا کام۔ بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے، اللہ نے تالے کھلوا دیے۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے سے آتے 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 اس نے زلیخا نے دامن پکڑ لیا، دامن پکڑا، وہ آگے کو زور لگاتے، یہ پیچھے کو آتی، پیچھے کو کھینچ دی، قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ آخری والا کھلا، سامنے شاہ مصر کھڑا ہے۔ حسین بھائی سامنے کون کھڑا ہے؟ شاہ مصر، عزیز مصر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کی یاد رونا دھونا، وہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کاروکاری کر رہا تھا۔ حضرت یوسف غلام بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ بادشاہ حضرت یوسف کی بات شاید نہ مانتا، بلکہ یقیناً نہ مانتا۔ اللہ کی شان، وہ جھولے کے اندر بچہ بڑا ہوا تھا، فوراً بول پڑا۔ اگر وہ بچہ نہ بولتا تو حضرت یوسف پر زنا کی تہمت کنفرم لگ جاتی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے حفاظت کرنی تھی کہ نبی ہے، معصوم ہے۔ بچہ بولا تو دونوں کی نگاہیں ادھر چلی گئی، بچہ کہاں سے بول گیا؟ تو بچے نے جو بات کہی نا، اس بات پر بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ غلطی پر زلیخا ہے۔ بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف کا کرتا چیک کرو، یوسف کا کرتا چیک کرو۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے یوسف قصوروار ہے اور عورت سچی ہے، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت غلط ہے اور یوسف سچا ہے۔ کرتا دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو ذات منصب و جمال، کالی کلوٹی اگر کوئی ہو تو وہ تو اگر اس کی طرف تو ویسے بھی انسان کا دل نہیں جاتا، مالدار ہو اور ساتھ میں خوبصورت ہو تو اللہ کی پناہ۔ ہماری سمجھ میں اس موقع پر کہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 مرتبہ اپنے کانوں سے یہ واقعہ سنا کہ سرکار نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، اور اس کا دل کسی عورت کے اوپر عاشق تھا، دل کسی عورت پر عاشق تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ رات کالی کرے، پر وہ عورت شریف تھی، اللہ سے ڈرنے والی، وہ مانتی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی شان، اس عورت پر ایسا فقر و فاقہ آیا کہ مجبور ہو گئی، اور اس سے آ کر کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، ویسے تم پیسے دو گے نہیں، اپنی خواہش پوری کرو، تو 20 درہم پر معاملہ طے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس نے پیسے نکال کر دیے، اور اس کو جب قریب بلایا وہ رونے لگ گئی۔ تو کفل نے کہا، خدا کی بندی، تجھ پر میں نے زبردستی تو نہیں کی، آئی بھی تو خود ہے، پیسے بھی پورے دے رہا ہوں، رونے کی وجہ؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا، پیٹ نے مجھے مجبور کیا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت توڑ۔ بس وہ بات اس کے دل پر لگی، اس نے فوراً کہا یہاں سے نکل جا اور پیسے بھی لے جا۔ وہ فوراً پیسے لے کر نکلی، وہ نکلی اسی رات کے اندر کفل کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب کفل کا انتقال ہو، اتنا بڑا گناہ گار تھا، اگر یہ عمل نہ ہوتا اس کے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن اس کے اس عمل پر راتوں رات اللہ نے اس کے دروازے پر فرشتوں کے ذریعے سے بینر لکھوا دیا قد غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ایک عمل تھا، اس موقع پر سرکار نے فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ دے۔ سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہوا
تو وہاں سے نکل کر مقام ابوا جہاں پر پیغمبر کے والدہ کی قبر ہے ہمارے نبی کی، تو وہاں پر رکے تو خیمہ لگایا اور اپنے ساتھی کو بھجوایا کہ بازار سے کچھ سامان وغیرہ لے آئے۔ تو سلمان بن یسار بہت خوبصورت ہے، اللہ نے اپنا خوبصورتی بہت دی تھی اور ساتھ میں اعمال کا نور بھی تھا۔ اوپر پہاڑ سے کسی عورت نے دیکھ لیا تو وہاں سے وہ برقع پہن کر ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر حضرت کے خیمے میں گھس آئی، اور آتے کے ساتھ ہی نقاب اٹھایا تو چاند سے زیادہ خوبصورت وہ عورت تھی، اور حضرت کو کہا کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ تو حضرت فوراً آ کے اندر جانے لگے کہ چلو کھانے پینے کا سامان، کہا نہیں مجھے آپ سے وہ چاہیے جو ایک عورت کو اپنے شوہر سے چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت نے کہا توبہ توبہ توبہ، تمہیں شیطان نے بھجوایا میرے پاس، اور یہ بات کر کے حضرت نے یوں گھٹنے اٹھائے اور منہ گھٹنوں کے اندر دے کر چیخے مار مار کر رونا شروع کر دیا، اور ڈر کے بھاگ گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت کے ساتھی واپس آئے تو دیکھا کہ بھئی یہ تو رو رہے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو وہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ شکر ہے میں اس وقت نہیں تھا، ورنہ میں صبر نہ کر پاتا۔ یہ دونوں حضرت مکہ مکرمہ گئے اور طواف کیا، صفا مروہ پر سعی کی، اور اس کے بعد حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حجر اسود کے سامنے بیٹھ گئے اور چادر لپیٹ کر آنکھ لگ گئی۔ خواب کے اندر دیکھا ایک بزرگ شخصیت ہیں وہ نظر آئے، انہوں نے سلام کیا، کن کو؟ سلمان بن یسار کو۔ تو حضرت سلمان بن یسار نے کہا کہ نورانی شخصیت کے مالک آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی یوسف صدیق ہوں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت آپ وہ حضرت یوسف بنے کا؟ جی میں وہ ہوں۔ تو حضرت سلمان فوراً کہنے لگے حضرت آپ کا واقعہ زلیخا والا ہم نے قرآن میں پڑھا، بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا، حضرت یوسف نے کہا وہ تو اپنی جگہ عجیب تھا، لیکن ابوا والی جو خاتون کا واقعہ ہے وہ اس میرے واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے کوئی عورت مائل کرے اور وہ کیا کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔